محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور پھر کب ختم ہوتا ہے، اس نماز میں کون سی سورت پڑھی جاتی ہے، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو بہت ہی توجہ اور اطمینان کے ساتھ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ علم آج اس ویڈیو کے اندر حاصل ہوگا۔ پیارے عزیز دوستو، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے گا کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے نمبر پر تو وہ شخص ہے جو رات کے اس پہر اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے جب ساری مخلوق سوئی ہوئی ہوتی ہے، یعنی سب سے پہلا خوش نصیب وہ انسان ہے جو رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کا یہ عمل دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ دوسرے نمبر پر وہ خوش نصیب ہیں جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، یعنی جو مسجد میں جا کر صفیں باندھ کر نماز و جماعت ادا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تیسرے نمبر پر وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو جنگ میں اپنی صفوں کو درست کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ 3 ایسے خوش وقت افراد ہیں کہ جن کے اعمال کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یعنی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کو سب سے زیادہ راضی کرنے والے 3 عمل فرما دیے ہیں۔ پیارے عزیزو، تہجد کی نماز کی فضیلت کتنی زیادہ ہے اس کو اس بات سے سمجھ لیجئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی تمام زندگی میں ہمیشہ بلا ناگہ تہجد کی نماز ادا کرتے رہے ہیں۔ اس کی فضیلت کچھ یوں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے بعد یعنی کہ 5 وقت کی جو فرض نماز ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، تو ان نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تہجد کی نماز ہے۔ پیارے عزیزو، اس نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس نماز کی بدولت ہر کام درست ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی، موت، قبر، حشر میں تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو تو رات کے پچھلے پہر اپنے رب کی رضا کے لیے عبادت کیا کرو، اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو، جس سے تمہارا گھر آسمان سے ایسا چمکتا نظر آئے گا جیسا کہ زمین والوں کو آسمان پر چمکتے تارے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ اور کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، یعنی رزق کی تنگدستی ہے، اچھا رشتہ نہیں مل رہا، مناسب ملازمت یعنی جاب نہیں مل رہی، کسی تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہے، تو آپ اس نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے والے بن جائیے۔ انشاءاللہ چند ہی دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی وہ پریشانی اور مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ یعنی دنیا جہاں کا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو اس لیے نماز تہجد کو اپنا معمول بنا لیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اب یہ جان لیجئے گا کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت صرف اور صرف رات کے پچھلے پہر ہی ہوتا ہے، یعنی جو اذان فجر سے پہلے سحری کا وقت ہوتا ہے، یہی وقت نماز تہجد ادا کرنے کا ہے، اور اس سے پہلے نماز تہجد ادا نہیں کی جا سکتی، جبکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور اب اس مسئلے کو بہت ہی دھیان سے سمجھ لیں کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ تبھی سے شروع ہو جاتا ہے جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، یعنی جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں تو اسی وقت سے ہی آپ کے لیے تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب بھی آپ سو کر اٹھیں گے، یعنی نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ سو گئے، 5 منٹ کے لیے سوئے یا 10 منٹ کے لیے،
یا آدھے گھنٹہ یا 1 گھنٹے کے لیے آپ کی آنکھ لگ گئی، تو جب بھی رات کے کسی بھی وقت میں آپ کی آنکھ کھلی ہے تو وہ آپ کے لیے تہجد کی نماز کا وقت ہے، اور آپ اس وقت تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے بس اس بات کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نماز کے لیے سونا لازمی ہے، چاہے 5 منٹ ہی کیوں نہ آپ کی آنکھ لگی ہو۔ بنا سوئے آپ کی تہجد کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اب پیارے دوستو یہ بھی جان لیجئے گا کہ تہجد کا وقت کب باقی رہتا ہے اور اس کا آخری وقت کب تک ہوتا ہے۔ اب اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ رات کے کسی بھی وقت میں نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں، لیکن نماز تہجد پڑھنے کا سب سے افضل ترین وقت صبح سحری کا وقت ہی ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب انسان گہری نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے گرم اور نرم بستر کو چھوڑنا ایک بہت ہی بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ گرم بستر اور لحاف کو چھوڑ کر نماز کے لیے وضو کرنا یہ نفس پر انتہائی گرا گزرتا ہے۔ تو جو چیز بھی انسانی نفس کو مشکل میں ڈالتی ہے تو پھر اس عمل کا ثواب بھی بہت ہی زیادہ ملتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان اپنی نفس کو کچل کر اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کے حضور نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے جھک رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا نماز تہجد کا سب سے افضل جو وقت ہے وہ صبح سحری کا ہی وقت ہے۔ پیارے دوستو، تہجد کی نماز اگر ہم نماز فجر سے کچھ دیر پہلے پڑھیں گے تو اس کا ہمیں ایک بہت ہی اہم فائدہ بھی ہوگا، وہ یہ کہ یہ وقت فرشتوں کی ڈیوٹی بدلنے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے کہ کچھ فرشتے صبح فجر سے عصر تک زمین پر رہتے ہیں اور کچھ فرشتے عصر سے فجر تک، اس لیے کہ جب اللہ نے نماز کی محافظت کا ذکر فرمایا وہاں نماز عصر کا خصوصی ذکر فرمایا۔ جب ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے تو دن اور رات دونوں فرشتوں کے رجسٹر میں ہمارا نام ہوگا، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری شب میں نماز ادا کرو کیونکہ یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ البتہ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں تو اس وقت سے ہی تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر رات کے کسی بھی حصے میں آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا کہ اس نماز کی رکعتیں کتنی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اس نماز کی کم سے کم 2 رکعت پڑھی جائیں گی، اور پھر زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اگر کم بھی ادا کریں گے تو کم سے کم 4 رکعتیں تو ضرور ادا کریں، لیکن اگر سحری کا وقت ختم ہونے میں بہت کم ٹائم بچا ہے اور آپ صرف 2 رکعتیں ہی ادا کر سکتے ہیں تو پھر آپ 2 رکعت لازمی ادا کر لیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تہجد کی نماز کے اندر کوئی خاص صورتیں یا پھر وظائف پڑھے جاتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ عام طور پر جس طرح سے باقی نوافل پڑھے جاتے ہیں بالکل ویسے ہی تہجد کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ یعنی آسان الفاظ اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے تو آپ کو تکبیر تحریمہ یعنی کہ اللہ اکبر کہنا ہے، پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر کے ثنا یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک پورا پڑھیں، پھر اعوذ باللہ اور پھر بسم اللہ پوری پڑھ کر سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جو بھی سورت آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو وہ سورت ملا لیں، یا پھر قرآن پاک کی کوئی سی بھی چھوٹی 3 آیت یا بڑی 1 آیت بھی دوسری سورت کی جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی خاص سورت ہی پڑھی جائے گی۔ آپ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر سورہ کوثر بھی پڑھ لیں۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ چکے اور اس کے بعد کوئی دوسری سورت بھی ساتھ ملا کر پڑھ لی ہے تو پھر آپ رکوع اور سجود کریں۔ پیارے دوستو، رکوع اور سجود کرنے کے بعد آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور ہاتھ باندھ کر بسم اللہ شریف سے دوسری رکعت شروع کریں، پھر الحمد شریف اور کوئی دوسری سورت پڑھیں، پھر رکوع اور سجود کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھ جائیے گا۔ اتحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا پڑھیں گے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ یہ پوری دعا پڑھنے کے بعد دائیں اور بائیں جانب سلام پھیر لیں۔ اس طریقے سے آپ اپنی 2 رکعت نماز سے تہجد ادا کر لیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ اور بھی رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی 4، 8، 10 یا 12 رکعت مکمل کرنا چاہتے ہیں، تو اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے آپ اپنی ساری نماز مکمل کریں گے۔
تو آخری میں اب یہ بھی جان لیجئے گا کہ اس نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو ہی کہتے ہیں، اور بس ارادہ کر لینا ہی کافی ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری ہے اور لازمی نہیں ہے، تو نیت کے الفاظ کا زبان سے ادا کرنا صرف اور صرف ایک مستحب عمل ہے۔ یعنی اگر آپ نیت بول کر کریں گے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بھی بول کر کریں گے تو بھی آپ کی نماز میں کوئی خلل یا کوئی خرابی اور کوئی بگاڑ نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان سے نیت کے الفاظ نہیں کہیں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ جب آپ کے دل کے اندر یہ ارادہ ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں، تو بس یہی آپ کی نیت ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ الفاظ بھی جان لیجئے گا۔ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد نوافل کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی جانب، اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، یہی وہ الفاظ ہے کہ اگر آپ اپنی زبان سے تہجد کی نماز کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، ورنہ اصل نیت تو دل کا پختہ ارادہ ہی ہے، اور بلا شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے ارادوں سے بہت ہی زیادہ باخبر ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، یہی وہ نماز ہے جسے تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ اس نماز کے پڑھنے سے بندے کو اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ امام شافعی نے کہا کہ تہجد میں کی گئی دعا ایک ایسے تیر کی طرح ہے جو اپنے نشانے کو نہیں چوکتا، اس لیے جب بھی آپ کسی مشکل میں ہو تو اپنی امیدیں کمزور انسانوں سے باندھنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کریں۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور مدد مانگتا ہے تو اس کی مدد ایسی جگہوں سے کی جاتی ہے جہاں سے کوئی امید نہیں ہوتی۔ تہجد کی نماز کی برکت سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی ایسے تھے کہ جب لوگ رات کو سو جاتے تھے تو وہ صحابی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور قرآن کی تلاوت کرتے اور دعا مانگتے کہ اے الہی، اے پروردگار، مجھے جہنم سے بچا۔ لوگوں نے ان کے بارے میں جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ نے ایک رات کو فرمایا، تم نے اللہ سے جنت کے لیے دعا کیوں نہیں مانگی؟ وہ بولے، یا رسول اللہ، میں جنت کا سوال کیسے کرتا؟ ابھی تو میں جنت کا سوال کرنے کے قابل ہی نہیں ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ انہیں بشارت سنا دیں کہ اللہ نے انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو تعلیم دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھا کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو تعلیم دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے عذاب سے، قبر کی وحشت سے دور کرنے کے لیے اندھیری رات میں 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرو، حج کرو، غریبوں کو خیرات دو، حق بات بولو اور بری بات سے زبان کو روکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے عزیز دوستو، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا، اور کمنٹ کے ذریعے ہمارے بھائی بہن ہیں جو اکثر دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی جائز حاجتوں کو، جائز تمناؤں کو قبول فرمائے۔ اگر بیمار ہیں تو شفا عطا فرمائے، کاروبار سے پریشان ہیں تو اچھا بہترین کاروبار عطا فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔